اللہ فرماتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس سے؟ بھوک دے کر. بِشَيْءٍ مِّنَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلے ڈر سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو گھٹا کر کے تمہاری آزمائش ہوگی، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی کسی کی جان لے کر، یعنی اناج غلے کی کمی کے ساتھ. 5 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. ڈر کے ذریعے سے آزمائش، ڈر اور خوف پھیل جائے گا تمہارے درمیان تو یہ تمہاری آزمائش. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے. اور کبھی کسی کی وفات ہو جائے گھر میں، کسی کی جان چلی گئی، کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فرشتوں کو بھیجتا ہے اس گھر میں جاؤ دیکھو اس کے بھائی کا انتقال ہوا، بہن کا انتقال ہوا، ماں کا یا بھائی باپ کا. وہ لوگ سب کی باتیں سن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہہ رہے تھے، یہ عورتیں جو ماتھا پیٹ رہی، نوحہ کر رہی، ماتم کر رہی، ان کی بھی باتیں پہنچائی جائیں گی. میرا ہی گھر ملا تھا اللہ کو، معاذ اللہ رب العالمین. یہ کفریہ الفاظ ہیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور یہ باتیں جب فرشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ اے فرشتوں، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. کچھ وہ گھر ہوں گے جو صبر والے، استقامت والے. فرشتے ان گھروں سے بھی جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہیں گے کہ رب تعالیٰ ان کے گھر میں ان کے بھائی کی موت ہوئی، موت ہوئی، لیکن ہم ان کے گھر گئے تھے تو وہ صرف اتنا کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے ہاں شکایتیں نہیں تھیں. تو رب تعالیٰ فرماتے ان کے گھر سے میں نے ایک جان لیا، اس سے بہتر نعمت ان کو ان کے گھر میں عطا کروں گا. وہ نعم البدل دیا جائے گا. بیماری پر بھی فرمایا گیا بیمار بندہ کیا کہتا ہے، فرشتے سن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اگر صبر ہو تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس سے بہتر خون اس کے جسم میں دوں گا، اس سے بہتر گوشت اسے عطا کروں گا. اور یہ آزمائش کے وقت ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بولنا بہت آسان ہے، پریکٹیکلی بہت مشکل ہو جاتا ہے. سال کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے. ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. فرشتے لے کر کے جائیں گے مولا پچھلے سال 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے. اب تمہیں پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کیا کیا کیے. تم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ بھی لکھا ہوگا، رمضان میں پچھلے مس کیے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے زکوٰۃ دبا کر کون بیٹھا ہے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے تم نے لوگوں کے مال کھائے وہ بھی لکھا ہوگا، ڈالی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا. یہ تمام چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں. اور اسی حالت میں اب یہ جانے والا بارگاہ میں رپورٹ جا رہی ہے. تم 1000 چلاؤ رپورٹ تو جائے گی، کیونکہ فرشتے وہ نہیں ہے جو رشوت لے کر رپورٹ بدلائیں گے. پیچھے گھوم کر کے دیکھ لو سال بھر میں کیا کیا کیے ہو، تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کس مہینے میں کیا کیا عمل. اور ایک بڑا عذاب ہے، یاد رکھو گے تو آگے کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے. لیکن اب رپورٹ جا رہی ہے، ایک کام کر سکتے ہو. قرآن میں اللہ نے فرمایا یذھبن السیئات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر تم کرو گے تو برائیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا، لے کر ہی جائیں گے. لیکن 4 دن میں کچھ ایسا کرو کہ اس رپورٹ کے اوپر صرف اور صرف تمہاری نیکیاں ہی درج ہوں، باقی سارے گناہ ویسے ہی مٹا دی. اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد یہ عہد بھی کرو کہ اے اللہ میں سچی توبہ کے ساتھ تیرے دربار میں آیا ہوں. جب میرا قدم ڈگمگائے، آج اتنی دعا ہے کہ مولا میرے قدموں کو سنبھال لے اور مجھے دنیا میں ڈوبنے سے بچا لے، اپنی رحمت میں جگہ دے. جب آنکھیں بند ہوں تو دامن مصطفیٰ میں مجھے جگہ عطا کر دے.